ایک سرد رات تھی، ہوائیں سلطنت کی دیواروں پر سیڑھیاں بجا رہی تھیں، مگر محل کے اندر ایک ایسی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو دل میں خوف اتار دے۔ سلطان علاء الدین اکیلے بیٹھے نقشے کو گھور رہے تھے۔ دشمن چاروں طرف سے گھیر چکا تھا، لیکن اس سب سے زیادہ خدشہ دشمنوں کا نہیں بلکہ اپنوں کا تھا۔ اس کے قریب ایک درباری تھا، وہ آدمی جس پر سلطان نے اندھا اعتماد کیا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ اسی شخص کے خنجر پر اس کے نام کی لکیریں کندہ ہیں۔ شام ڈھلی، محل میں چراغ روشن ہوئے اور سلطان نے اپنی آخری مہم کا اعلان کیا، ایسی جنگ جس کا فیصلہ صرف تلواریں نہیں کریں گی بلکہ زبانیں بھی کریں گی۔ رات کے آخری پہر سلطان محل کی سنسان راہداریوں سے گزرا۔ دیواروں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور ان سائے میں ایک دوسرا سایہ اس کے پیچھے خاموش قدموں سے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان رکا، ایک ہلکی سی آہٹ، ایک سانس کی مدھم لرزش۔ اندھیرا گہرا تھا لیکن خطرہ بہت نزدیک تھا۔ صبح ہوئی، مؤذن کی اذان فضا میں پھیلی اور پورے شہر میں ایک ہی سوال گونج اٹھا، آج جنگ ہوگی یا غداری جیت جائے گی؟ سلطان نے گھوڑے کی لگام تھامی اور پوری فوج کے سامنے آ گیا۔ ہزاروں سپاہی خاموش کھڑے تھے، ہر نگاہ ایک ہی شخص پر ٹکی تھی، لیکن سلطان کی نظر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی، اس شخص کو جو پوری سلطنت بیچ کر راتوں رات امیر ہونے والا تھا۔ جنگ چھڑ گئی، خاک اڑی، تلواریں گرجیں اور نیزے ٹکرائے، اور اسی ہنگامی کے بیچ غدار درباری آہستہ سے سلطان کی طرف بڑھا، خنجر نکالا اور اس نے اپنے قدم تیزی سے بڑھانا شروع کر دیے، لیکن سلطان کی آنکھیں اس سے پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ ایک لمحہ، ایک وار، ایک چیخ، اور خیانت وہیں ختم ہو گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آخر میں سلطان نے صرف اتنا کہا کہ سلطنتیں تلواروں سے نہیں گرتی، انہیں اندر کے لوگ گراتے ہیں۔